أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ انسان بہک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، صحیح راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے، آخر کار وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو اسے صحیح راہ سے بہکا دیتی ہے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ سامری بہکا کیوں اصل میں، اس بات کی طرف اشارہ ہوگا۔ ایک نشانی نہیں، دو نشانی نہیں، کتنی ساری نشانیاں دیکھی۔ وہ جادوگروں نے کتنی نشانی دیکھی؟ ایک، کون سی؟ وہ جو عصا گرا اور سانپ بنا، ایک ہی نشانی دیکھی اور سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ باقی دوسروں نے سب سے پہلے عصا دیکھا، پھر وہ ہاتھ کا چمکنا دیکھا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دریا پر عصا مارا تو راستوں کا بن جانا دیکھا، وہ پار ہو گئے، پیچھے آنے والے سارے ڈوب گئے۔ کتنی نشانیاں دیکھی، برابر نشانیاں دیکھی انہوں نے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور لائے تو سامری نے جب بچھڑا بنایا سارے بہک بھی گئے۔ مطلب ایک طرف کون ہے؟ ڈھیروں نشانیاں دیکھنے والے، اور ایک طرف کون ہے؟ ایک ہی نشانی دیکھنے والے، اور سارے کے سارے کامیاب بھی ہیں۔ تو کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک چیز پر جم اگر ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں ہدایت پر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں مطلب میں اگر غریبوں کی مدد کر رہا ہوں تو میں ہدایت پر ہوں اور صحیح راستے پر ہوں، میں یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں تو میں صحیح راستے۔ یہ نہ سوچے بنی اسرائیل 13 کام کرتے تھے اور وہ جادوگروں نے کون سا کام کیا؟ تو کوئی بھی کام نہیں کیا۔ انہوں نے تو جادو دکھایا، پھر موسیٰ پر ایمان لائے اور سارے ایک ہی لمحے میں شہید ہو گئے، سارے مومن ہو گئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدایت رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس چیز کے اوپر بھروسہ کریں، ہم اچھے ہیں اور ہم سے اچھائی ہو رہی ہے، کہا کمال یہ نہیں ہے۔ کہا کمال پھر کیا ہے؟ کہا اللہ تجھے ہدایت دیتا ہے، تو صحیح کام کرتا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ تو کبھی بہک مت جانا، ہوں بہو سارو تھئی گયો چھو، میں یہ کام کرنے لگ گیا ہوں، کہا یہ کبھی یہ خیال نہ آنے دینا۔ یہ خیال آئے گا کافر یہ بنی اسرائیل والا عمل ہو جائے گا، فرعونیوں والا ہو۔ تو اصل جو چیز بھٹکے لے انسان کو صحیح راہ سے ہٹا دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ اس کی طرف توجہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے پلٹ کر، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی کہا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پورا ماجرا سنایا کہ ایسا نہیں، ہم نے برابر تبلیغ کی، یہ نہیں مانے تو پھر ہم 12,000 لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ یہ چیز قوم کو بلایا، کیوں تم گمراہ ہوئے؟ ایک ہدایت، نور، سب کچھ تمہارے درمیان چھوڑ کر کے گیا تھا۔ قوم نے کیا کہا؟ کہ ہم جان بوجھ کر گمراہ نہیں ہوئے، یہ آدمی ہے جو ہم ان کے پیچھے جانے کے سبب ہم کو اس نے گمراہ کر دیا۔ تو قوم بھی بے قصور، حضرت ہارون علیہ السلام بھی بے قصور، نبی اور غلطیوں کا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں طرف کہیں غلطی ثابت ہوئی نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری بتا اب تیرا کیا حال ہے۔ اب اس کو درمیان میں لایا گیا، اب اس سے مکالمہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قال، اب وہ کہتا ہے جواب میں، بصرت، اس نے کہا میں نے وہ دیکھا، بصرت میں نے وہ چیز دیکھی، بما لم یبصروا بہ، جو کسی کو بھی نہیں دکھائی دی، وہ مجھے اکیلے کو دکھائی دی۔ نہیں جادوگر تھا تو کیا کہتا ہے، مطلب جو کوئی نہیں، بنی اسرائیل بہت سارے چلے تھے نا، تو اتنے سارے چلے تھے ان میں کسی کو نہیں دکھا، مجھے اکیلے کو دکھا۔ اچھا وہ کیا دکھا تجھے؟ کہ وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جا رہے تھے نا، تو جہاں ان کی گھوڑی کا پیر گرتا تھا اس کے نیچے سے گھاس اگتی تھی، لوگ تو جان بچانے کے چکر میں تھے، تو کون دیکھے گا کہ نیچے کیا نکل رہا ہے؟ وہ میں اکیلا ہی تھا جو توجہ دے رہا تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔
یہ کہا اس نے حضرت موسیٰ کو کہ جو کسی کو نہیں دکھا وہ مجھے دکھا. اچھا وہ کیا دکھا تجھے؟ کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی. فَنَبَذْتُهَا، پھر اس مٹھی بھری ہوئی جو چیز تھی اس کو اس بچھڑے کے اندر ڈالا. تو سونے کا جو بچھڑا تھا جیسے ہی وہ مٹی میں نے ڈالی، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے نا اس کو کہتے ہیں زندگی کا گھوڑا، عربی میں کہتے ہیں فرس الحیات، زندگی کے گھوڑے پہ سوار تھے. تو مردہ زمین ہے، جہاں گھوڑا پیر رکھتا ہے وہ زندہ ہو کر گھاس نکل جاتی تھی. تو اب یہی جو مٹھی بھری تھی نا میں نے، فَنَبَذْتُهَا، اب جب میں بچھڑا بنا کر میں نے تیار کر دیا، اب وہ جو مٹھی بھری تھی اس میں سے تھوڑی سی میں نے اس کے منہ میں رکھ دی. جیسے ہی رکھی نا، بے جان تھا، جان پڑ گئی. سبحان اللہ. یہ تو اس لیے نہیں کہ اس نے کیا، وہ چیز حضرت جبرائیل علیہ السلام فرس الحیات پر سوار، زندگی کے گھوڑے پہ سوار، اس میں یہ کمال ہے. سمجھ رہے ہیں کمال کس میں؟ حضرت جبرائیل کا پیر زمین پہ آیا نہیں، حضرت جبرائیل سوال گھوڑے پر، گھوڑے کا پیر لگا زمین پہ، تو گھوڑے کا پیر زمین پہ لگا تو زمین زندہ ہو گئی. آپ کیسی بات کرتے ہیں مولانا؟ زندگی تو اللہ دیتا ہے. میں نے کہا پھر یہ تو مسئلہ اللہ ہی کو پوچھ، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے، جان تو صرف اللہ ڈالتا ہے. کہا یہاں کیسے پڑی؟ پھر حضرت جبرائیل نے بھی نہیں مارا پیر، حضرت جبرائیل تو گھوڑی پر ہے، گھوڑی کا پیر لگا زمین پہ اور جان آ گئی. کہا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دی اس طاقت سے گھوڑی پر بیٹھے، پھر وہ گھوڑی چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مردہ زمین سے بے جان زمین میں جان ڈالی. کس کے سبب؟ کا ان کی برکت سے. کہ یہی چیز تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ڈوبی ہوئی بارات کو زندہ کر دے، نہیں، غوث پاک کی دعا ہے، جان ہر حال میں اللہ ڈالنے والا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو مزارات پہ جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ میں کہا دیکھو مردہ آدمی بھی زندہ ہو جاتا ہے مزارات سے، اور یہ کوئی ہمارا گھڑا ہوا عمل نہیں بلکہ حضرت موسیٰ 3000 سال پہلے سے پڑا ہوا عمل ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ہماری من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ سند یافتہ باتیں ہیں جو مسلسل ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے. یہ چیز جو ٹچ کر رہی تھی میں نے بتا دی. فَنَبَذْتُهَا، کیا کیا میں نے؟ کہا وہ جو میں نے بچھڑا بنایا تھا اس کے اندر ڈالا، وہ زندہ ہو گیا. اللہ اب وہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میں نے ایسا کیوں کیا یہ جانتے ہو؟ یہ ہے اصل چیز. میں نے کہا نا انسان گمراہ ہو جاتا ہے، صحیح راہ سے بہک جاتا ہے، سبب کیا ہوتا ہے؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ میرے نفس کو اچھا لگا، میرے نفس کو بھلا لگا تو میں نے کیا. کہ یہی چیز ہے. اب جب تم اور ہم ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیا، اب اگر نفس کو اچھا لگا وہ کرنے کے پیچھے پڑے، سامری جیسے برباد ہوا، تم اور ہم بھی برباد ہو جائیں. انسان کی نفسانی خواہش، ایک طرف نماز کا حکم تھا، نفس نے کہا ہوٹل پر کھانا کھانے چلتے ہیں، نفس کی پیروی کی، مجرم ہوا، جہنم کے اندر جانے کا کام کیا. یہ چیز ہے. اصل کو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی آ جاتا ہے چل بھائی آج تو میں تیرے، وہ الگ سبب ہے. سب سے پہلا سبب انسان کے صحیح راستے سے ہٹنے کا جو بنتا ہے وہ اس کی اپنی جان اور اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اس کے پیچھے جیسے پڑتا ہے صحیح راہ سے بہک جاتا ہے. اور یہ چیز اس کو ایسی ڈباتی ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ آخر میں اسے وہاں پہنچاتی ہیں جہاں وہ خود خدا بن جاتا ہے. ہم شراب اس لیے تھوڑی پیتے ہیں، ہم تو اس لیے پیتے ہیں کہ تھوڑا سا فریش ہو جائے موڈ. یوں ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. اب یہ مجھے کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا نفسی. جوا کیوں کھیلا؟ ڈپریشن میں تھا میں، بس موڈ فریش کرنے کے لیے بیٹھا لاؤ پتہ کھیل لیتا ہوں بس. مطلب ہم لوگ جو گناہ کرنے کی طرف جو جاتے ہیں نا، اس میں کوئی اصل سبب نہیں ہوتا، کوئی ہم مجبور نہیں ہوتے کہ کوئی نہ ہم کو پتہ رماج پڑھ سے باقی گوڑی مار دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر گناہ کا یہ حال ہے، چاہے کوئی بھی کھیل ہو، اس میں سٹے بازی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ ہو، اس کے پیچھے اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی چاہت ہوتی.
وہ چاہت اسے ڈبا دیتی اور اس میں تھوڑا سا بھی وہ ڈھیل دے دیتا ہے. ایک مرتبہ جھوٹ بول کے منافع کمایا نا, اب اس میں اگر ڈھیل دے دی نا, اب وہ چاہت عادت بن جاتی اور وہ عادت اسے ڈبا دیتی. બહુ કમાયો આજે તો, કેમ ખાલી આટલું જ કીધું کہ મને જ આટલા میں پڑے ને કામ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کے اندر آخر میں, ہر چیز میں آخر میں اور بنیاد میں کا تمہاری چاہت ہوتی ہے وہ بہکا دیتی ہے. سامری کو پورے لشکر کو جو اس نے بہکایا لاکھوں کا, صرف اور صرف اپنی چاہت کے سبب پوری قوم کو بھی لے ڈوباؤ. یہ بات کہہ دی نا اس نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں تو نے تو اس قوم کو جسے میں ہدایت پر چھوڑ کر کے گیا تھا اپنے بلبوتے کی وجہ سے, اور یہ صفائی کیوں مانگی؟ یہ صفائی سامری کو سامنے رکھ کے صفائی کیوں مانگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو خود ہی کہہ دیتے کاٹ ڈالو اس کا سر, اسی نے گمراہ کیا, لیکن نہیں, صفائی مانگی. کیوں صفائی مانگی؟ تاکہ اس کی مکاری لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے, قوم یوں نہ کہے کہ ہم تو ایسے ہی اس کے پیچھے چلے تھے, اور یہ بھی یوں نہ کہے میں نے تو بس اپنی چاہت سے کیا تھا. قوم کو پتا چلے کہ اس نے اپنی چاہت کے سبب تم سب کو گمراہ کیا, اور یہ اپنے جرم کا اقرار کر لے, اور جب جرم کا اقرار کرے گا اب ہم سزا دیں گے, اور جب اس کو سزا دیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ سزا دیکھ چکا ہے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پورا مکالمہ کیا اس سے. اب آگے کی بات حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال فذهب, چل نکل. امام عشق و محبت نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چلتا بن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا قال فذهب, نکل جا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, اور زندگی میں تیری سزا کیا ہے؟ زندگی میں الگ سزا ہے, مرنے کے بعد الگ سزا ہے. دونوں سزاؤں کا آپ خود ہی بیان کریں گے, اللہ تجھے یہ سزا دینے والا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا مجھے مت چھونا. اتنی خطرناک سزا. کیا اس کو یوں کہا نا کہ تو نکل جا, پھر اس کے بعد سزا اس طور پر دی گئی کہ وہ جس کو بھی چھوتا وہ بیمار ہو جاتا, اور اس کو کوئی چھوتا تو بھی بیمار ہو جاتا, دونوں طرف بیمار ہو جاتا. کیسے؟ مرنے جیسے. اب کوئی اس کو چھوئے تو وہ خود ہی بیمار ہو جائے, تو کوئی بھی اس کے قریب آئے تو کہا لا مساس, لا مساس, مجھے مت چھونا, مجھے مت چھونا. تو چھوئے گا مجھے, میں بیمار ہو جاؤں گا, تو ہونے والا ہے یہ, میں بھی بیمار ہو جاؤں گا. اب کہا نہ کوئی اس سے بات کرتا, نہ کوئی اس کے پاس بیٹھتا, نہ کوئی اسے اپنے پاس بٹھاتا. حالت یہ ہو گئی کہ جنگل میں درندوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوا. کس سبب سے؟ اپنی چاہت کی سبب سے. آج ہم اور آپ جو کہتے ہیں نا منے پھاوے تے کروں, اپنوں کو اچھا لگے تو اپنے تو کرٹ ڈالیں. میں نے کہا لو, یہ بھی تو تمہارے سامنے ایک سامری کا نتیجہ. چاہت ہے, کرنا چاہیے, لیکن اسلام کے حد میں رہ کے کرنا ہے. ہم منع, اسلام بھی تم کو اور مجھے منع نہیں کرتا, میں بھی منع نہیں کرتا. ایسا کوئی ہے نہیں کہ میں کوئی آپ کو منع کر رہا ہوں. ہم سب کو اسلام کسی چیز سے منع نہیں کرتا. منع کس چیز سے؟ شریعت کی حد پھلانگو نہیں, بس حد میں رہ کر کرو, جتنا جو کچھ کرنا ہے وہ کرو. کسی چیز سے اسلام تو منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو ہماری چاہت میں نہیں ڈوب جانا ہے. ہم کو چاہت میں ڈوبیں گے کا یہ مسئلہ, یہ دنیا کا عذاب. آخر میں ابھی تو یہ عذاب خالی ملا, کون سا؟ کہ آج اس کی یہ حالت ہوئی کہ سوسائٹی میں کوئی اس کو اپنے ساتھ رکھنے والا نہیں. آج بھی ہیں کچھ لوگ کہ جو آ جاتے تو اپنے جگہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ ابھی اپنی چلائے گا, اپنی تو کچھ سنے گا نہیں, اپنے جو بھی وہ جو کہے وہ سچا, حالانکہ وہ یوں سمجھ رہا ہوتا ہے میری عزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طور پر اسے ذلیل کرتا ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نفس کو خدا بنا رکھا. دوسری وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ, اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی. ٹھیک, اس کے بعد وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, اور اپنے معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہتا تھا. لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, کہ ضرور اسے ہم جلائیں گے اور اس کے بعد ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے.
انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں میں چیزیں اٹھتی ہے وہ اللہ تو اس کو بھی جان لیتا ہے، اور جو نہیں اٹھی اور اٹھنے والی تھی اللہ اسے بھی پہلے سے جانتا ہے۔ ٹھیک، تو سچا معبود وہ ہے جو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ جس کو تم نے معبود بنایا ہے اس کو ہم جلائیں گے، راکھ کریں گے اور اس کے بعد دریا میں بہا دیں گے۔ تو اس قدر اس کا انجام خطرناک تھا۔ بنیاد وجہ کیا؟ چاہت نے اس کو گمراہ کر دیا۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پر رہیں ہر وقت، تو سب سے پہلے اپنی چاہت کو ماریں، چاہت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یقیناً ہم اور آپ صحیح راستے پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔